بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہرم میں ہماری گفتگو کتاب الطلاق میں، اور کتاب الطلاق کی انہوں نے کہا تھا کہ 4 فصلیں ہیں، ان میں سے تیسری فصل جو ہے وہ عدد کے بارے میں تھی۔ عدد جمع تھا عدتن کا۔ اب اس میں مختلف عدت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی۔ آج آپ جو عنوان سامنے دیکھ رہے ہیں وہ عدت ذمیہ۔ اگر کسی مرد کی بیوی ذمیہ ہو، ذمیہ اس سے کافرہ کو کہتے ہیں جو عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مجوسی ہو۔ ایک قول کے مطابق عیسائی اور یہودی کو تو سب کہتے ہیں کہ وہ ذمیہ ہو سکتی ہیں، لیکن مجوسی کے بارے میں اختلاف ہے۔ اچھا، تو اب کیا کسی مسلمان کی ذمی بیوی ہو سکتی ہے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق ذمیہ عورت سے متع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح ڈائریکٹ آپ اس سے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی شوہر دونوں کافر ذمی تھے، انہوں نے نکاح کیا تھا اپنے کفر والے حساب سے، اور پھر مرد مسلمان ہو گیا، تو اسلام اسے کہتا ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا نکاح تھا اس نکاح کو جاری رکھنا چاہو تو جاری رکھ سکتے ہو۔ استدامئی یعنی اس کو آپ جو جاری رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ اب کوئی ایسی عورت تھی جس کا شوہر مسلمان تھا، ہو گیا تھا، اور خود وہ ذمیہ ہی تھی۔ اب اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو یا شوہر اس کو طلاق دے تو اس عدت ذمیہ میں اس ذمیہ عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ آزاد عورت کے حکم میں ہے، یعنی اگر اس کے شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ عدت گزارے گی تو 4 مہینے 10 دن۔ ذمیہ اسے کہتے ہی اس لیے ہیں کہ بظاہر وہ احکام اسلام کی جو ہے کیا خیال رکھے گی، گھر کے اندر اس کی مرضی ہے جو کرے اور جو نہ کرے، تو اس حوالے سے اس کی عدت جو ہے کیا وہ حرہ کی طرح ہوگی۔ یہ تو کل حرت، وہ عورت جو ذمیہ ہے وہ حرہ عورت کے حکم میں ہے۔ کس بات میں؟ فی الطلاق والوفات، طلاق میں اور وفات میں۔ خوب علی الاشہر، قول اشہر کے مطابق، بل لا نعلم القائل بخلافہ، بلکہ ہمیں اس فتویٰ، اس حکم کے خلاف کسی قائل کا علم ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نعم، جی ہاں، روا زرارہ، روایت کی ہے جناب زرارہ صاحب نے، وہ بھی پھر صحیح، وہ ضعیف روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے، ان الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے، قال، زرارہ کہتا ہے، سألتہ، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، ان نصرانیت، ایک عورت کے بارے میں جو نصرانیہ تھی، نصرانیہ یعنی عیسائی تھی، کانت تحت نصرانی، اور اس کا شوہر بھی نصرانی تھا، فطلقہا، تو پھر شوہر نے اس عورت کو، اپنی بیوی کو طلاق دی، فہل علیہا عدت مثل عدت المسلمت، پھر کیا اس عیسائی عورت پر عدت ہے جیسے مسلمان عورت پر عدت ہوتی ہے؟ فقال لا، تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، کوئی عدت نہیں ہوگی۔ الی قولہ، الی قول الامام، ٹھیک ہے، قلت فما عدتها، تو راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا تو پھر اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ ان اراد المسلم ان یتزوجها، اگر مسلمان چاہتا ہے اس عورت کے ساتھ شادی کرے۔ قال، تو امام نے فرمایا، عدتها، اس عورت کی عدت، عدت الامت، کنیز والی عدت ہے، حیضتان، ٹھیک ہے جناب، 2 حیض دیکھے گی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، او 45 یومن، یا 45 دن ہے، پھر اس کی عدت گزر جائے گی۔ یہ 45 دن اس صورت میں ہے جب حیض کی عمر میں ہو لیکن اسے حیض نہ آتا ہو۔ الحدیث، یہ جناب حدیث ہوگی، تو حدیث نے تو ذمیہ کو کنیز کے حکم میں بنا دیا۔ والعمل علی المشہور، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ عمل مشہور قول پر کیا جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی یہ ذمیہ حرہ عورت کی طرح ہے۔ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ، کہتے ہیں ظاہر ہوگا
اس اختلاف کا فائدہ کہ ذمیہ آزاد کی طرح ہے یا کنیز کی طرح. لو جعلنا عدت الامت فی الوفات، اگر ہم قرار دیں کنیز کی عدت وفات میں، کیا قرار دیں؟ نصف عدت الحرت، کہ آزاد عورت کے آدھا ہے، یعنی 2 مہینے 5 دن کما سلف. وَلَوْ جَعَلْنَاهَا، لیکن اگر ہم کنیز کو بھی قرار دے دیں آزاد عورت کی طرف، فَلَا إِشْكَالَ ہونا، پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، فی عدت الوفات للذمیہ، کہ ذمی عورت کی بھی عدت وفات وہی 4 مہینے 10 دن ہوگی. وَيَبْقَى الْكَلَامُ مَعَ طلاق، باقی یہ گفتگو ہماری اختلاف والی طلاق میں. وَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ، اب کہتے ہیں کہ اگر کنیز ام ولد ہے، ام ولد اس کنیز کو کہتے ہیں جو مولا سے جو ہے کیا ہے وہ بچے کی ماں بنی ہو، اس لیے اس کو ام ولد کہتے ہیں. من وفات زوجہا، اگر اس کے شوہر کی وفات ہو جائے، لو کان مولاہا قد زوجہا، اگر اس کنیز کے مولا نے اس کنیز کی شادی کرائی تھی، من غیر ہی، اپنے علاوہ کسی اور سے، کیونکہ خود تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، خود اس کی کنیز ہے تو ملک یمین کے حوالے سے اس کے لیے حلال ہے. بعد ان صارت ام ولد ہی، اس نے شادی اس کنیز کی کب کرے؟ جب وہ اس آقا سے، اس سید سے بچے کی ماں بن چکی تھی. او من وفات سیدہا، یا اس کنیز کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کا آقا جو ہے اس دنیا سے چلا گیا. لو لم یکن ہینہا وفات ہی مزوجن لہا، جب سید نے اپنے وفات کے وقت شادی نہیں کرائی تھی اس ام ولد کی، عدت الحرت، فرماتے ام ولد کی بھی عدت وہی حرہ والی عدت ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن. کیوں؟ لروایت اسحاق ابن عمار، اس لیے کہ روایت بیان کی ہے جناب اسحاق ابن عمار نے عن الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، فی الامت یموت سیدہا، اس کنیز کے بارے میں کہ جس کا آقا مر جاتا ہے. قالت، امام علیہ السلام نے فرمایا، تعتد عدت المتوفی عنہا زوجہا، یہ عورت ویسے ہی عدت گزارے گی جیسے کہ عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو. تو شوہر کے انتقال کی صورت میں 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں. وکیل، اور ایک قول کے مطابق، لا عدت علیہا، ام ولد کی کوئی عدت نہیں ہے، من وفات سیدہا، اگر اس کا آقا مر جائے. کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ ام ولد لیست زوجتن، یہ بھائی بیوی تو نہیں ہے، کہ غیر ہے جیسے دوسری کنیزیں بھی بیوی نہیں ہیں، من امائہی، اس سید کے کنیزات میں سے، الموتوعات، جن کے ساتھ وطی بھی کی گئی ہے مولا کی طرف سے، من غیر ولدن، لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. فإن عدتہن من وفات المولا، بتحقیق کنیزوں کی عدت جب ان کا مولا مر جاتا ہے. کون سا مولا؟ الواتی، جس نے ان کے ساتھ وطی بھی کی تھی. قرء واحد، ایک ہی طہر ہے، یعنی ایک طہر ہو گیا تو ان کی عدت پوری ہو گئی. وَهَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ، فرماتے یہ قول بعید نہیں ہے. لمن لم يعمل بالخبر الموثق، اس بندے کے مطابق جو خبر نہیں عمل نہیں کرتا ہے جناب روایت موثقہ پر. فإن خبر اسحاق كذلك، بتحقیق اسحاق کی خبر بھی ایسے ہی ہے، یعنی موثق ہے، اور موثق پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے. والأجود الأول، لیکن اچھا قول وہی ہے جو پہلے والا تھا کہ ام ولد کی عدت وہی آزاد عورت والی عدت ہے. وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا، اگر اس ام ولد کا آقا مر جائے، وہی مزوجۃ من غیر ہی، جبکہ اس عورت کی شادی کی ہوئی ہے کس سے جناب؟ غیر مولا سے. فلا عدت علیہ قطعا، تو مولا کے مرنے کی وجہ سے اس پر کوئی یقیناً عدت نہیں ہوگی. ولا استبراء، اور اس کو کوئی استبراء کرنے کی بھی ضرورت نہیں. استبراء کیا ہے؟ وہ استبراء کی وضاحت انشاءاللہ آج ہی ہم درس کے آخر میں پڑھیں گے. وَقَذَا لَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا، اور اسی طریقے سے عدت نہیں کرے گی یہ عورت اگر اس کا آقا مر جائے، قبل انقضاء عدتها، ابھی اس نے جو ہے کیا ہے اپنے شوہر کی عدت پوری نہیں کی تھی. اما لو مات،
اگر سید مر جائے بعد عدتہا، اس کی عدت کے ختم ہونے سے پہلے، وقبل دخول ہی، لیکن ابھی اس آقا نے کنیز کے ساتھ دخول نہیں کیا، ففی اعتدادہا، تو کیا یہ کنیز عدت رکھے گی، من ہو اس سید کی، او استبراءہا، یا کنیز استبراء کرے گی، نظر، اس میں ہمیں نظر ہے، من اطلاق نص، ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نص مطلق ہے کہ جس کا شوہر مر جائے تو اس جیسی یہ ام ولد عدت گزارے گی، بے اعتداد ام ولد، یہ کب عدت گزارے گی، جب اس ام ولد کا سید مر جائے، وہ انتفاع حکمت العدہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عدت کی حکمت یہ ہے کہ دخول کیا ہو، شاید اس کے پیٹ میں بچہ ہو، سید نے تو اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، تو اس لیے جو مشکل ہے کہ ہم اس کے عدت کے قائل ہو جائیں، والاستبراء، اور استبراء کی بھی کوئی حکمت نہیں ہے، لعدم دخول، اس لیے کہ سید نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، وسکوت حکم سابق، اچھا شوہر نے، یہ سید نے پہلے جو دخول کیا تھا، کہتے ہیں اس دخول کا حکم ختم ہو گیا، کیوں، بتوسط تزویج، اس لیے کہ یہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کر چکی ہے، ولو اعتق السید امتہ الموتوءہ، اگر سید اپنی وطی شدہ کنیز کو آزاد کرتا ہے، سواء کانت ام ولد ام لا، چاہے وہ کنیز ام ولد ہو چاہے ام ولد نہ ہو، فثلاثۃ اقراء، تو اس عورت کو 3 طہر جو ہے کیا ہے عدت گزارنی پڑے گی، لوطئہ، اگر اس سید نے اس کے ساتھ وطی کی تھی، ان کانت من ذوات الحیض، اگر یہ کنیز ان عورتوں میں سے جن کو حیض آتا ہے، وإلا، لیکن اگر حیض نہیں آتا لیکن حیض کی عمر میں ہے، فثلاثۃ اشہر، تو پھر اس کو 3 مہینے جو ہے کیا ہے وہ عدت گزارنی ہوگی، ویجب اور واجب ہے استبراء، اب آگے استبراء والے بات کی طرف، واجب ہے استبراء کنیز کا، بحدوث الملک، جیسے ہی اس کی ملکیت میں رد و بدل ہوتا ہے، اب جب ملکیت میں رد و بدل ہوتا ہے تو ایک کی ملکیت سے نکلتی ہے اور دوسری کی ملکیت میں جاتی ہے، تو اب متملک یعنی جس کی ملکیت میں گئی ہے وہ بھی اس کا استبراء کرے گا، ٹھیک ہے، اور زوال ہی، جس کی ملکیت سے نکلی ہے وہ بھی اس کی عدت کرے گا، الناقل، ناقل پر بھی واجب ہے، بے ای وجہ کان، جس طریقے سے بھی نقل و بیچ رہا ہے، گفٹ میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، من وجوہ الملک، ان کان قد وطئ، استبراء اس صورت میں ہوگا جب سید نے جس کی پہلے ملکیت تھی اس نے وطی کی تھی، بحیضۃ واحدۃ، بھائی ایک حید کا انتظار کرنا پڑے گا، ان کانت تحیض، اگر یہ کنیز ان عورتوں میں سے ہے جو حید دیکھتی ہے، او بخمسۃ واربعین یومن، یا 45 دن یہ استبراء کرے گی، ان کانت لا تحیض، اگر اس کو حید نہیں آتا ہے، وہی فی سن من تحیض، جبکہ یہ ان عورتوں کی عمر میں ہے جو حید دیکھتی ہیں، والمراد بالاستبراء، استبراء سے مراد کیا ہے، ترک وطئہا، یعنی وہ سید اس عورت کے ساتھ وطی نہیں کرے گا، قبولن و دبرن، نہیں آگے نہیں پیچھے، فی المدت المذکورت، اس ایک حید والی مدت، ٹھیک ہے، دون غیر ہی، وطی کے علاوہ دوسرے جو استمتاعات ہیں وہ ترک نہیں کرے گا، من وجوہ الاستمتاع، وقد تقدم البحث فی ذالک، کہتے ہیں گزر چکی بحث اس حوالے سے، استبراء کے حوالے سے، کہاں پر، کتاب متاجر میں، مستوفیٰ، کمپلیٹ طریقے سے گزر چکی، وما یسقط معه الاستبراء، اور وہ بھی اسباب گزر چکے جن کے ذریعے آپ ہلے شرعی کر کے استبراء کو ختم کر سکتے تھے باب بیع میں، فلا حاجت الی الاعادۃ، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جناب پھر اس بحث کو دوبارہ دہرائیں، فی الافادۃ، فائدے میں کوئی خاص اس کا وہ فرق نہیں ہے، کیونکہ آج کل ایک تو کنیزوں کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک بات آپ پڑھے ہوئے ہیں پھر اس کو بار بار دہرانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔